الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواہ مسلم۔ آپ حضرات کی خدمت میں صحیح مسلم کی 438 نمبر کی حدیث پڑھی گئی۔ راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں صف بندی سے دور رہتے ہیں، یعنی جلدی نہیں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں اور صف دیر سے لگاتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تقدموا، آگے بڑھا کرو، آگے آؤ، فَأْتَمُّوا بِي، اور میری اقتداء کیا کرو، یعنی آگے آنے کے بعد مجھے دیکھ کر نماز پڑھا کرو کہ میں کب رکوع میں جا رہا ہوں، کب سجدے میں جا رہا ہوں، کب میں سجدے سے اٹھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں قریب رہو گے، آگے آؤ گے، سب بناؤ گے تو دیکھو گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور وہ لوگ جو آپ کے بعد لوگ بعد میں ہیں وہ ان کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے، لہٰذا تمہاری اقتداء ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو تمہارے بعد آئے ہیں، یعنی تم سے پیچھے ہیں صف میں۔ پھر آگے کیا فرمایا لوگ برابر پیچھے رہیں گے، برابر ان کی عادت بن جائے گی پیچھے آنے کی یا پیچھے رہنے کی، اللہ بھی انہیں پیچھے کر دے گا، اللہ بھی انہیں ایک نہ ایک دن پیچھے کر دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی باتیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام سے قریب کھڑے ہونا یہ اچھی بات ہے، پہلے آنا، جلدی سے صف بنانا اور امام سے قریب رہنا یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور مردوں کی سب سے پہلی صف جو ہے وہ سب سے پہلی صف ہے، مردوں کی سب سے بہتر صف کون سی ہے؟ پہلی صف ہے، اور سب سے خیر میں سب سے جو پیچھے ہے وہ کون سی صف ہے؟ سب سے آخری صف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین اور خیر والی صف کون سی ہے؟ پہلی صف ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ امام جو ہوتا ہے وہ قدوہ ہوتا ہے۔ قدوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھ کر نماز پڑھا جائے گا، اپنی مرضی کی نماز نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے نیت باندھی جا رہی ہے، اپنی مرضی سے رکوع میں آیا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے رکوع کے اٹھا جا رہا ہے، امام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم قریب آیا کرو اور میری اقتداء کرو، یعنی امام کی حیثیت سے میں جیسا کرتا ہوں ایسا کرو۔ تو تمام اعمال میں بھی، تمام اقوال میں بھی، یعنی جو امام رکن ادا کرتا ہے اس میں بھی اور جو کہتا ہے اس میں بھی اللہ اکبر پہلے نہیں بول دینا، جب اللہ اکبر امام بولے گا اس کے بعد آپ کو بولنا، پہلے بول دیا نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر کسی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا تو اس نے اقتداء ترک کر دی، اور جس نے اقتداء چھوڑ دی اس کی نماز باطل ہو جاتی۔ اختلاف نہیں کرنا امام سے۔ نمبر 3، نماز کے اندر ایک خاص ترتیب ہے، ایک نظام ہے، یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اپنے کام، اپنی زندگی ترتیب سے اور اچھی طرح گزاریں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا کہ مجھ سے قریب کون لوگ رہیں گے؟ جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو وہ قریب رہیں گے، اس کے بعد جس کا جیسا مقام ہے ویسے کھڑے رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی زندگی میں بھی ایک ترتیب لاؤ، خوبصورتی لاؤ، تاکہ زندگی اچھی گزرے۔ اور یہ نماز کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ بتایا گیا کہ نماز کا راز یہی ہے کہ اس میں ترتیب ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے۔ جیسے فوج میں کیسے ہوتا ہے؟ اسٹرکٹ ہوتا ہے سب، سارا نظام، ویسا نماز ہے یہ، ویسی نماز ہماری رہ نہیں گئی ہے اللہ۔ اور چوتھی چیز یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، آج تو مائک کا دور ہے، اسپیکر کا دور ہے، پہلے تو اسپیکر کا دور نہیں تھا، کیسے نماز ہوتی رہی ہوگی؟ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے پیچھے والے امام کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اور نہ سن ہی سکتے ہیں۔ پہلے کے دور میں نہیں سنی جاتی تھی، آواز نہیں جاتی تھی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1 صف 2 صف 3 صف، اس سے زیادہ جاتی نہیں تھی آواز، پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے پھر آواز جاتی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ امام کو دیکھ نہیں سکتے، امام کو سن نہیں سکتے، تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ اپنے آگے والے کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اس لیے آگے والے کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، اس سے پیچھے والے کو احتیاط سے رہنا ہے، ایسے ترتیب جائے گی۔ اور یہاں نماز کیسی ہوتی ہے ہماری؟ بس امام کی جو آواز ہوتی ہے اس پر ہماری نماز ہوتی ہے، ایسا درست نہیں ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے سامنے والے کو دیکھ کر نماز ادا کریں گے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز امام کی اقتداء سے نماز پڑھے۔ اب سامنے والا ہی نماز بڑی تاخیر سے پڑھ رہا ہے، جلدی پڑھ رہا ہے، تو پیچھے والے کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اسی طرح 5ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام سے قریب ہونا اور پہلی صف میں ہونا، اس کے کئی ایک فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر امام سے قریب کھڑے ہیں آپ، تو اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آیا، کہیں جانے کی ضرورت پڑی، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہوا جا سکتا ہے نا۔ اور اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ امام سے قریب رہ کر امام کی زیادہ دیکھنے سے امام کی اقتداء اچھی طرح سے ہوگی، وہ اچھی طرح نماز سیکھے گا، پھر نماز سیکھے گا تو اس کے بعد اس سے پیچھے والے اس کی طرح نماز صحیح طور پر ادا کر سکیں گے۔ ہاں، لیکن بات یہاں پر وہی ہے کہ امام واقعی میں امام ہونا چاہیے کہ جس کو علم ہو، سمجھدار امام ہو، کوئی جاہل امام نہیں کھڑا ہو جس کو نماز کا طریقہ ہی برابر نہیں معلوم۔ یہ بات ہوگی، یہ ساری بات۔ 8ویں اور آخری بات، یہ 7ویں اور آخری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان نیکیوں سے دور رہتا ہے اور پابندی سے دور رہتا ہے، نیکی نہیں کر رہا ہے، نمازوں سے دور رہنا اور دیگر جو نیکیاں ہیں جو ضروری ہے اس سے دور ہے، اور پابندی سے ہمیشہ کی عادت بن گئی ہے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ چیز انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آخر میں؟ جو برابر صفوں سے دور رہیں گے، صف میں جلدی نہیں حاضر ہوں گے، صف بندی جلدی نہیں کریں گے، اللہ ان کو پیچھے کر دے گا، یعنی یہ چیز سبب بن سکتی ہے۔ لہذا بہت زیادہ دن نیکیوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، فوراً پلٹ کر آنا چاہیے اور نیکیاں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کی بات ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر جتنا ہم نماز کے پیچھے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں دین بھی اتنا ہی پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ نماز سے تعلق ہے گہرا، اچھا واقعی جو تعلق ہونا چاہیے، جو تڑپ لگن ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری زندگی میں دین بھی ویسے ہی ہوگا۔ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اثرات اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں نمازوں کے۔ لہذا نمازوں میں کوتاہی، یہ دین کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، نمازوں سے سستی، یہ دین کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے معاملات بھی ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو جو لوگ جتنا دور ہیں، یہاں تو سب کی بات، جو آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو دور ہیں ان کی بات تو ابھی ہم بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں ان کو دیکھا کہ پیچھے رہتے ہیں، ذرا قریب قریب جلدی جلدی آیا کرو، جلدی پہنچا کرو، جلدی سب لگا، ان کے بارے میں کہا کہ اگر برابر ایسے کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پیچھے کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نیکی کی طرف نہیں آ پاتے، بھلے آؤ گے تو آئیں گے نا، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ آپ خود چاہتے نہیں ہیں تو توفیق کیسے ملے گی؟ آپ آؤ، کچھ دن پریکٹس کرو، کچھ دن من کو مار کر آؤ۔ ہاں، پریکٹس کے لیے جیسے جاتے ہیں نا، من بھی نہیں کر رہا پھر بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی ایسے ہی کرو، کچھ دن کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق ڈال دے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اللہ توفیق دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں نمازوں کے تعلق سے ہمیں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرما، اور نمازوں سے خصوصی تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔